الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ذنوبنا وطبيب قلوبنا وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الرشيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صدق الله. حاضرین مجلس، اسلامی نظام حیات کے عنوان سے یہ فکر و بحث کا 8واں مرحلہ ہے، اور جو باتیں میں نے آپ کی خدمت میں اب تک گزارش کی ان کا مغز اور مقصد یہی کہ ہم جو اس دنیا میں آئے ہیں تو ہمارے خالق نے ہمارے لیے ایک منصوبہ بنایا ہے. اس منصوبے کے تحت ہم اس دنیا میں بھیجے گئے. یہ دنیا خلق ہوئی، اس کی تبلیغ کا مقصد بھی یہی ہے کہ انسان اپنے عمل کے اعتبار سے اپنی برتری کا ثبوت فراہم کر سکے اور اپنے کردار کے اعتبار سے کامیابی کی سند حاصل کر سکے، تاکہ اللہ کے انعام و اکرام کا اس میں اعتراف پائے اور رب العالمین اسے اپنے جنت میں داخل کر دے. اس نے ہمیں مکمل ارادہ اور اختیار دیا، لیکن اس ارادے اور اختیار کی غلط تشریح کرتے ہوئے انسان نے یہ تصور کر لیا کہ وہ آزاد ہے اور ہر چیز سے آزاد ہے، لہٰذا اس کو آزادی کے ساتھ زندگی گزارنے کا حق ہے. جیسے دل چاہے چلے، جیسے دل چاہے بیٹھے، جیسے دل چاہے بولے، جو دل چاہے کھائے کرے، جیسے دل چاہے رشتوں کو قائم کرے، جب دل چاہے رشتوں کو توڑ ڈالے اور اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار کے دنیا سے چلا جائے. میں نے کل آپ کو عرض کیا کہ اس آزادی کے نعرے میں انسانیت کو تباہی کے راہ پر گامزن کر دیا. معاشرے برباد ہو رہے ہیں، انسان مستی کی طرف رواں ہے اور اس کو احساس نہیں کہ مستیوں کے سفر میں انحطاط کی اس نقطے پر انسانوں کی اکثریت پہنچ چکی ہے کہ جس کے لیے قرآن کہتا ہے کہ یہ حیوان ہے، حیوان بلکہ اس سے بھی بدتر ہے. کیوں حیوان ہے؟ انسان ہونے کے باوجود اس کا ایک اشارہ تو سورہ جمعہ میں کیا گیا جسے آپ پڑھتے ہیں اور آج بھی جمعہ ہے، سورہ جمعہ کی تلاوت یقیناً ہوگی. تو اس میں ایک بات تو واضح طور پر بتا دی گئی مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار
کتاب ملی مگر اس کو تھامتے تھے، اس کو سنبھالتے تھے، اس کو اپنی زندگی میں اپنا رہبر تسلیم نہیں کرتے. ان کی مثال کا مسئلہ دماغ، ان کی مثال گدھے جیسی ہے. انسان اللہ کی کتاب ان کی ہدایت کے لیے آئی. اس کتاب کی بالادستی کو انہوں نے زبانی طور پر تسلیم بھی کیا، اس کتاب کا ایمان بھی لائے، اس کتاب کا تذکرہ بھی بات کرتے ہیں، اس کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہیں، لیکن عملی زندگی میں اس کتاب کے حکم کو نہیں مانتے. کا مسئلہ ایمان. تو ان کی مثال گدھے جیسے. اب گدھا تو بڑا اچھا جانور ہے، سیدھا سادہ، سادگی کے ساتھ خدمت کرنے والا. انبیاء نے پسند کیا اس کو سواری کے لیے. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی گدھے کی سواری کو پسند کیا کرتے تھے. اماموں میں آپ کو یہ بات نظر آئے گی ان کی سیرت میں کہ امام خود یہ فرماتے ہوئے نظر آئے کہ مجھے گدھے کی سواری کرنا پسند ہے، اس لیے کہ اس سے انسان کی انکساری اور سادگی ظاہر ہوتی ہے. تو سیدھا سادہ جانور ہے. انبیاء پسند کرتے تھے اس کی سواری کرنا، ائمہ پسند کرتے تھے اس کی سواری کرنا. پھر کیوں یہاں گدھے کی مثال دی گئی کہ انسان ہے مگر انسان نہیں تو اس کو گدھا سمجھے؟ تو پتہ کیوں آ گیا؟ اس لیے کہ یہ بیچارہ محنتی تو بہت ہے، بہت محنت کرتا ہے، بوجھ اپنے اوپر لادے رکھتا ہے، مگر اس کے اندر عقل نہیں. تو وہ انسان جو زندگی میں بھاگ دوڑ کو کر رہا ہے لیکن عقل نہیں استعمال کر رہا کہ اس دنیا میں صرف بھاگ دوڑ کرنے کے لیے نہیں آیا کہ بھاگ دوڑ کر کے دنیا کو حاصل کروں. تو وہاں مثال دی گئی کہ جیسے وہ بیچارہ عقل نہیں رکھتا، ایسے یہ انسان بھی گدھے جیسا ہے، انسان ہونے کے باوجود عقل نہیں رکھتا. صلوات محمد اور اسی لیے بار بار متوجہ کیا گیا افلا یتدبرون افلا تعقلون افلا یعقلون. کیوں غور و فکر نہیں کرتے؟ ہم علی قلوب اقفالها، ان کے دلوں میں تالے لگ گئے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں اس پر غور و فکر نہیں کرتے. بار بار یا اولی الالباب یا اولی الابصار، یہ جو قرآن کریم کرے الفاظ استعمال کیے ہیں، یہ جو خطاب کا طریقہ اپنایا ہے، تو یہ بار بار اس لیے کہ پتہ چل جائے کہ اہل بصیرت، اہل عقل وہ قرآن کے اصل مخاطب ہیں کہ وہ عبرت پکڑیں، نشانیوں پر تاکہ عبرت اللہ کی طرف پلٹیں آئیں. دیکھیے ایک انسان کے سامنے ایک لقمہ جس کو وہ توڑ رہا ہے اور جس کو وہ کھا رہا ہے، اگر ذرا غور کر لیں تو اس ایک لقمے کے اندر اگر اس میں غور کر لیں، اس میں توحید، رسالت، قیامت سب کچھ چھپا ہوا ہے. یہ لقمہ جو میرے دسترخوان تک آیا کیا یوں ہی آ گیا؟ نہیں، بلکہ پہلے بیج تھا جو زمین میں بویا گیا. یہ بیج وہیں پر جل سڑ جاتا. میں جو بلاغہ میں مولا کہہ رہے ہیں ہم کرتے ہوئے ہم اس پروردگار کی جس نے بیج کو پھاڑا اور اس میں سے پودا برآمد ہوا، اس میں سے کوپل پھوٹی. اس طرح غور کرے کہ کیا یہ لقمہ جس کو میں آسانی سے کھا رہا ہوں پر غور نہیں کر رہا، اس لقمے کے پیچھے کتنی قوتیں ہیں جو کار فرما ہیں. زمین میں اس کو بویا گیا، یہ گلا سڑا نہیں بلکہ اللہ نے اس کے اندر وہ ہی پیدا کی. پھر جب اس نے زمین سے سر اٹھایا، اتنا نازک کہ تیز ہوا کا جھونکا آئے تو لہرا جاتا ہے، اتنا طاقتور کہ زمین کے سینے کو چیر کے باہر نکل آیا. پھر اس کو سورج نے اپنی توانائی لٹائی، روشنی قربان کی، ہواؤں نے اپنا کردار ادا کیا، زمین نے اس کے لیے غذا فراہم کی، اور پھر ہوتے ہوتے وہ وقت آیا کہ 6 مہینے گزرے تو فصل تیار ہوئی. پھر وہ فصل کاٹنے کے بعد جب اس کو حاصل کیا تو یوں نہیں بلکہ اس میں سے دوسرا الگ کیا، اس کو لے کر آئے، گھر میں لانے کے بعد یوں ہی نہیں کھا لیا بلکہ پہلے چکی میں اس کو پیسا. آٹا بننے کے بعد یوں ہی آٹے کے اندر پانی ملا کے اس کو نہیں کھا لیا بلکہ اس کی روٹی بنی، تب یہ لقمہ مجھ تک پہنچا. ذرا توجہ کرو. یعنی یہ اسی لیے کہا گیا کہ مومن گزرتا ہے، ایک عام انسان گزر رہا ہے، اس کے لیے یہ درخت کوئی
خاص اہمیت نہیں رکھتا، دیکھا اور گزر گیا۔ مومن کے لیے اس درخت کے اندر سب کچھ موجود ہے کہ جیسے یہ درخت اس زمین سے پیدا ہوا ایسے ہی ایک دن میں بھی اپنے قبر سے اٹھایا جاؤں گا۔ ساری نشانیاں سامنے کی چیزیں، لیکن اس کے اندر کتنی چیزیں، مگر جو عقل و شعور نہیں رکھتے، جو غور و فکر نہیں کرتے، ان کے لیے کہا گیا کہ ان کی مثال گدھے جیسی ہے، ان کی مثال چوپائے جیسی ہے، ان کی مثال حیوان جیسی ہے۔ اور پھر متوجہ کیا دوسری طرف کہ کیوں ایسا ہے؟ ایسا اس لیے کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا۔ یہ دل رکھتے ہیں مگر غور و فکر نہیں کرتے، آنکھیں رکھتے ہیں مگر دیکھتے ہیں، کان رکھتے ہیں مگر سنتے ہیں۔ جب یہ اس منزل پر پہنچائیں تو اب قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام، انہیں انسان مت سمجھنا، یہ چوپائے ہیں، چوپائے بل ہم اضل، نہیں اس سے بھی بدتر۔ چوپایا کہتے رک جاتا قرآن، کتھا بتا دیا تھا رک جاتا۔ بل ہمیں بابر یہودیوں کا عالم مستجاب الدعوات، جیسے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا تھا اس کی دعا قبول ہو جاتی تھی۔ اتنا بڑا عالم، قرآن نے اس کو اس کی مثال دی کہ یہ کیا ہے؟ ایسا کتا جس کی زبان باہر کو رکھی ہوئی ہے اور جو ہانپ رہا ہے، زبان باہر کو ہوتی ہے، اس سے مثال دی۔ وہ جو مستجاب الدعوات تھا، وہ اس کی دعا فوراً قبول ہو جاتی کہ لوگ جاتے ہیں اس کے پاس، وہ گرنے پہ آیا تو اتنا مست ہوا کہ قرآن کریم نے کہا کہ کتا ہے، ایسا کتا جس کی راڈ کا پتہ ہے، جس کی زبان باہر نکلی ہوئی ہے، جو ہانپ رہا ہے۔ یہ مثالیں رکھی نا ہمارے، یہ بتایا ہمارے لیے دیکھو انسان پہچانے اپنے آپ کو کہ انسان کیا ہے۔ اس لیے کہ پہلا مرحلہ، پہلی دعوت ہی یہ ہے کہ پہلے اپنے آپ پر غور و فکر کر لو، اپنی شناخت حاصل کر لو، خود آگاہی کے مرحلے سے گزر جاؤ۔ جب اس انگارۂ خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا تو کر لیتا ہے یہ بالوں پر روح الامین پیدا۔ جب انسان غور و فکر کے مرحلے سے گزر کے یقین کی منزل میں داخل ہو جائے تو اب روح الامین جبرائیل کے بالوں پر اسے مل جاتے ہیں۔ اس کی پرواز اتنی بڑھتی کہ جبرائیل پیچھے رہ جاتا ہے، یہ آگے نکل جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آلہ محمد۔ تو یہ دعوت ہے غور و فکر بار بار دی گئی۔ کیوں اس کو چوپایا تھا؟ کیوں چوپایا سے بدتر کہا گیا؟ صرف اسی لیے کہ یہ اگر اس دنیا ہی کے حاصل کرنے کے لیے، جو میں نے کل بات عرض کی اور مولا کریم اللہ آپ کو سنایا کہ الناس فی الدنیا عاملان، عامل فی الدنیا للدنیا وعامل فی الدنیا لما بعدها۔ دو طرح کے انسان ہیں، دنیا کو حاصل کرتے ہیں دنیا ہی کے لیے، لگے ہوئے دنیا کے اندر، اور دنیا کو حاصل کرتے ہیں آخرت کے لیے۔ بس جو آخرت کے لیے دنیا کو حاصل کریں ان کے لیے پھر دوسرے موقع میں مولا فرما رہے ہیں ان کے لیے یہ دنیا مسجد ہے۔ یہ دنیا ان کے لیے ایسی ہے جیسے نمازی کے لیے مسجد، تاجر کے لیے بازار۔ تاجر کو فائدہ حاصل ہوتا ہے اپنا مال تجارت بازار میں ہے نا، اور عبادتوں کا زور، عبادتوں کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے مسجد میں آ کر۔ لہذا مولا فرما رہے ہیں کہ دنیا ایسے شخص کے لیے کہ جس کو آگہی ہو، جو بصیرت رکھتا ہو، جو گزر چکا ہو اس مرحلے سے کہ اب اس نے غفلت کے سارے پردوں کو چاک کر دیا ہو اور اس کے سامنے حقائق واضح ہوں، تو اس کے لیے یہ دنیا مذموم نہیں ہے، بری نہیں ہے۔ مولا فرما رہے ہیں وہی دنیا جس کو میں نے سانپ کی طرح زہریلا بتایا، وہی دنیا جس کے لیے کہا بکری کی ناک سے بہتے نزلے پانی کی بدتر ہے، وہی دنیا جس کو میں نے کہا کہ کیا ہے یہ دنیا کوڑی کے ہاتھ میں سور کی ہڈی، وہی دنیا جو اتنی مذموم ہے۔ مذموم کب ہے؟ دنیا کے لیے ہی دنیا، انسان کے لیے بس دنیا ہی دنیا رہتا ہے، اور ممدوح کب ہے؟
کہ جب جس دنیا کے ذریعے سے آخرت کو حاصل کرنے کے کا سفر اختیار کر لے اور اس کی پرواز شروع ہو جائے، تو اس میں رکاوٹ کیا ہے؟ وہ کل عرض کر رہا تھا کہ انسان کا یہ تصور کرنا کہ میں آزاد نہ مکمل طور پہ آزاد ہے، کل میں نے عرض کر دیا اپنے پیدا ہونے میں آزاد نہیں ہے، اپنے رنگ کے یہ اختیار نہیں کہ کون سی اس کی گولی چمڑی ہوگی کہ کالی، اپنی آنکھوں کی رنگت، آج پوری دنیا نیلی آنکھوں والوں کے لیے سارے اصول بناتی ہے، سارے قوانین بناتی ہے، ان کو ذرا سا چھین دیا جائے تو ساری دنیا میں شور ہو جاتا ہے، باقی انسانیت کا لہو بہتا ہے۔ بیان کیا گیا کہ کیا فرق ہے؟ کہ یہ فرق ہے آنکھوں کے رنگ کا، وہ نیلی آنکھیں والے جو ہیں، وہ گوری چمڑی والے جو ہیں، ان کے لیے سارے قوانین، ان کے لیے سارے حقوق ہیں، اور باقی کے لیے حقوق کوئی تذکرہ نہیں، اتارا ہے تو بہتر ہے۔ تو یہ جو فرق ہے اس میں ہمارا اختیار، اور پھر کہا کہ کسی ایسی چیز کے لیے، کسی ایسی بات پر فخر کرنا اور ناز کرنا کہ جس میں انسان کا اپنا کوئی حصہ نہ ہو، جس کا کوئی اختیار ہی نہ ہو، رنگ اگر گورا ہے تو تیرا اختیار نہیں تھا، اللہ نے دیا ہے، اس پہ ناز کرنا کا یہ ایک مقبول کی علامت ہے۔ اور کسی ایسی چیز کے لیے کسی کو بے طرز کرنا کہ جس میں اس کا اختیار نہ ہو، کسی بیچارے کو اللہ نے ایک آنکھ نہیں کی، اس میں اس کا اختیار نہیں تھا، اللہ نے نہیں کی تو ایسا پیدا ہوا، اس پر طرز کرنا کہا یہ اس کے اوپر انگلی اٹھانا نہیں ہے، اللہ کی تخلیق پر انگلی اٹھانا۔ دونوں باتیں یہاں پہ بتا دی گئی، وہ پھر متوجہ کیا گیا آزاد مکمل طور پہ آزاد، اپنے جسم پہ غور کر لو، کیا تمہیں اختیار ہے؟ شاید میں نے عرض کیا تھا کہ یہ دل کی مشین چل رہی ہے جب سے میں پیدا ہوا، اب میں چاہتا ہوں کہ مجھے آرام ملتا ہے، میری آنکھیں سوتی ہیں، بدن سوتا ہے، کام سو جاتے ہیں، پورا بدن ایک ایک عزم بدن کا سو جاتا ہے، یہ جاگتا رہتا ہے، دل دھڑکتا رہتا ہے، تو آج اسے بھی سلا لوں اپنے ساتھ، اسے بھی ذرا آرام مل جائے، اختیار ہو تو سلا لوں، کہ اگر سلا لیا تو پھر اٹھیں گے نہیں، پھر اٹھائے جائیں گے، اختیار نہیں۔ یہ خون دوران خون یہ کلاک وائز چلتا ہے، اس کو اینٹی کلاک وائز چلا لوں، اختیار نہیں۔ جہاں اب اس کا یہ کرم کہ اس نے کہا جہاں ہم نے تم کو اختیار نہیں دیا ان معاملات میں ہم تم سے کوئی سوال نہیں کریں گے، سوال وہاں ہوگا جہاں اختیار دیا۔ اختیار کہا گیا کہ ہاتھ ہم نے بنایا، خالق ہم ہیں، خالق بھی ہمیں، مالک بھی ہمیں، مگر بنا کے تمہیں دے دیا اور پھر یہ کرم بالائے کرم کہ تمہیں اس کا مالک بھی بنا دیا۔ حقیقتاً تم اس کے مالک نہیں ہو، حقیقتاً تم مالک نہیں ہو، اگر مالک ہو تو دکھا دو اس جیسا دوسرا بنا کر، خدا نہ خواستہ کٹ جائے کسی کا پھر دوسرا اس جیسا لاکھ جو ہے مصنوعی بنا لے، لیکن اس جیسا تو نہیں آ سکتا۔ تو کہا کہ مالک، لیکن یہ ہمارا کرم ہے کہ ہم نے تم کو وقتی طور پر اس کا مالک بھی بنا دیا، مالک بنا دیا، اختیار میں دے دیا۔ اب اختیار ہے تمہارا اس کے اوپر، یہاں ہے اختیار، یہاں ہے آزادی، آزادی وہاں نہیں جہاں تم مان رہے ہو، آزادی یہاں ہے۔ آنکھ تمہیں دے دی، دیکھنے کی آزادی دے دی، کان ہم نے خلق کر کے تمہیں دے دیا، مالک بھی بنا دیا، سننے کی آزادی دے دی، بولنے کی آزادی دے دی، چلنے کی آزادی دے دی، ہاتھوں کو استعمال کرنے کی آزادی دے دی۔ اب اگر تم واقعا اس آزادی، اس اختیار، بلکہ جملہ کہتے اختیار ہے، مظلوم کا ہاتھ پکڑ کے اس کو اٹھا لو، یا کسی پر ظلم کر کے ظالم بن جاؤ، اختیار ہے خانہ کعبہ کے پردے کو دیکھو یا برہنہ تصویروں کو دیکھو، اختیار ہے اس زبان سے حق بولو یا اس زبان سے جھوٹ بولو، یہ سارے اختیارات یہاں تم کو صاحب اختیار بنائے، اور یہاں صاحب اختیار کو یہیں پہ حساب دیا۔ اب ہم تم سے پوچھیں گے کیا دیکھ رہے ہو، کیا سن رہے ہو، کیا بول رہے ہو، کدھر جا رہے ہو، یہاں تم سے پوچھا جائے۔ اور اب ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اس کا جہاں سے بات پہنچ جائے
کہا کہ اب ہم نے اپنے انبیاء و مرسلین کو بھیجا، اپنی کتابوں کو نازل کیا تاکہ وہ تمہیں یہ بتائیں کہ جو اختیار تم کو دیا گیا، اگر تم اپنے اس اختیار کو اپنے اختیار سے رب کے اختیار میں دے دو تو وہ تمہارے اختیارات کا دائرہ وسیع کرتا چلا جائے گا اور تمہیں اتنے اختیارات ملیں گے کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ مثالیں ہم تمہیں دنیا میں دکھائیں گے، ہاتھ تمہارا ہے، اختیار تمہارا ہے، چاہیے ایسے استعمال کرو، لیکن اگر اس ہاتھ کو اپنے اختیار سے رب کے اختیار میں دے دو گے تو پھر ہاتھ تمہارا ہوگا، سنگریزے آئیں گے تو کلمہ پڑھنے لگیں گے، اشارہ ہوگا تو سورج پڑھ جائے گا، چاند کے ٹکڑے ہو جائے گا، اس پوری کائنات پہ ہم تمہیں حق میں تصرف دیتے چلے جائیں گے۔ صلوات پڑھ محمد آپ دنیا میں کرامتیں دیکھتے ہیں، بعض بزرگوں سے کرامتیں ظاہر ہو رہی ہیں، بعض ہستیوں سے معجزات رونما ہو رہے ہیں تاریخ کے اندر، ائمہ معصومین سے معجزات، بعض نیک لوگوں سے کرامتیں یہ جو ظاہر ہوتی ہیں، یہ اسی لیے ہوتی ہیں کہ وہ اپنے تمام اختیارات کو جب رب کے اختیارات میں لے دیتے ہیں تو اللہ اس کائنات میں انہیں حق تصرف دیتا چلا جاتا ہے، حق تصرف دیتا چلا جاتا ہے۔ معجزات کیسے رونما ہوتے ہیں، کیسے انسان اختیار حاصل کر لیتا ہے، یہ اختیار کسی کو، اور اس کے لیے ہمارے یہاں کی اصول کافی کی حدیث ہے اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، سب اس میں ساتھ ساتھ کہ اللہ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ حدیث قدسی، اللہ نبی کے ذریعے سے پیغام دے رہا ہے، صلوات پڑھیں گے تو آپ کی زبان میں آ کیا فرمایا؟ اگر اللہ کا بندہ، اگر بندہ بندگی کے دائرے میں رہے اور اپنی تمام جو اختیارات اس کو دیے گئے، جو میں نے بات ابھی آپ کی خدمت میں عرض کی، اگر بندگی کے دائرے میں رہے، اگر ان اختیارات کو واقعی رب کے اختیار میں دے دیں، عبادتوں کے ذریعے سے، اطاعت خدا کے ذریعے سے اپنے آپ کو بلند کرے تو بلند ہوتے ہوتے وہ اس منزل پر پہنچ جاتا ہے کہ اب اللہ نبی سے کہہ رہا ہے کہ بندوں تک یہ پیغام پہنچا دیں کہ جب بندہ اپنے آپ کو بلند کرتا ہے تو بلند ہوتے ہوتے اس منزل پر پہنچ جاتا ہے کہ میں، اللہ کہہ رہا ہے میں وہ آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، وہ کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، وہ ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، وہ پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ بظاہر یہ حدیث قدسی انسان کے لیے ناقابل یقین جیسی ہو جاتی ہے اگر وہ اس میں توجہ نہ کرے اور اس کی صداقت کو یقین ہو کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ اللہ کا ہے کہ یہ آنکھ اس کی نہیں ہے، میری آنکھ، کان اس کا نہیں، میرا کان ہے، یہ ہاتھ اس کا نہیں، میرا ہاتھ ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ مطلب یہ کہ جب وہ اپنے آپ کو عبادتوں کے ذریعے، اطاعت کے ذریعے، اتباع رسول کے ذریعے، اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کے ذریعے بلند کرتا ہے تو اب بلند ہوتے ہوتے وہ یہاں تک آتا ہے کہ کائنات پر اس کو حق تصرف حاصل ہو جاتا ہے، جسے ولایت تکوینی کہتے ہیں، اسی کو ولایت تکوینی کہتے ہیں شریعت کی اصطلاح، کہ اب دنیا دیکھتی ہے زمین کے فاصلے اس کے لیے سمٹ رہے ہیں، ابھی یہاں نظر آیا، ابھی وہاں نظر آیا، فاصلے اس کے لیے سمٹ رہے ہیں۔ اب بات زیادہ جلدی سر کروں، صلوات پڑھیں محمد والے مرکز بس اپنا رب اور ان ہستیوں کو قرار دینا، ان ہستیوں ایران کے شہر کرج میں رہنے والے شہریار تاجر بڑے تاجر تجارت میں بڑے مصروف رہتے ہیں۔ پہلے ہفتے میں ایک مرتبہ شاید امام رضا کے گھر میں حاصل دیا کرتے ہیں، پھر آپ کو اندازہ ہے کہ تجارت بڑھتی ہے، انسان کی مصروفیت بڑھتی ہے تو پھر اس مصروفیت میں بہت ساری چیزیں نظر انداز ہو جاتی ہیں، تو عین ممکن ہے کہ ان سے چیزیں نظر انداز ہوئی ہوں۔
پہلے زیادہ حاضری دیتے ہوں، بعد میں نہ جا پا رہے ہوں، تو انہوں نے ارادہ کیا کہ یہ بزنس چلتا رہے گا، یہ ساری چیزیں ایسی ہوتی رہیں گی، مگر میں اب سب چیزوں کو چھوڑ کے 1 مہینے کے لیے حرم امام رضا علیہ السلام میں زندگی گزاروں گا، 1 مہینہ امام کی زیارت کے لیے بس میں نے وقت کر دیا، اور سب چیزوں کو چھوڑ کر ہوگا بزنس بعد میں دیکھا جائے گا، 1 مہینے کا ذات سفر لے کر مسجد مقدس پہنچ گئے امام کے خدمت، امام کے خدمت۔ اب اتفاق یہ ہے کہ ابھی قدم یہ رکھا تھا کہ جو مال ساتھ میں لے کے آئے تھے وہ یا چوری ہو گیا یا کھو گیا، اور اب ان کے پاس کچھ نہیں، ابھی امام میں پہنچے تو اب یہ کچھ بھی نہیں کے پاس۔ غیرت مند آدمی، تجارت کرنے والا بڑا تاجر امام کے خدمت میں آنے کھڑے ہو گئے، مولا میں تو آپ کا مہمان ہوں، میں تو آپ کا مہمان ہوں، آپ کے یہاں بس کیا ہے آنے کا، یہاں پہ آیا ہوں، اب کچھ باقی رہا نہیں میرے پاس، مگر میں کسی سے نہیں مانگوں گا، میں کسی سے نہیں مانگوں گا، میں آپ کا مہمان ہوں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ میرے لیے انتظام کریں، بس میں تو حاضر ہوں، اور اگر مجھے نہیں ملا تو میں بھوکا مر جاؤں چاہے، لیکن کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤں۔ آئے جہاں قیام کیا ہوا تھا مسافر خانے میں، وہاں سوئے تو خواب میں امام تشریف لائے، اور امام نے کہا کہ کل جو حرم کا صدر دروازہ ہے وہاں سے داخل ہونا، جو سب سے پہلے انسان ملے میں نے اس کو معین کیا، وہ تمہاری مدد کرے گا، وہ تمہارے مسئلے حل کر دے گا۔ اب آپ دیکھا مولانا نے مسئلہ حل کر دیا، گئے اگلے دن جب اس دروازے سے داخل ہوئے تو سب سے پہلے جس سے ملاقات ہوئی اس کا نام، ان شخصیت کا نام تھا اسماعیل بے نماز، اسماعیل بے نماز۔ اب دیکھا انہوں نے ان کو تو کہنے لگے کہ یقیناً یہ نہیں ہو سکتا کہ امام نے مجھے ان تک آنے کے لیے کہا، اس نے کہ اس سے یہ میرا کیا مسئلہ حل کرے گا، ایک بے نماز انسان، لہٰذا اس سے اپنی حاجت بیان نہیں کی، گئے پھر زیارت کی، پھر امام سے وہی دعا کی، واپس آ گئے، پھر دوسرے دن خواب میں دیکھا، پھر دوسرے دن خواب میں کہ جاؤ جو پہلا شخص ملے وہ تمہارا مسئلہ حل کرے گا، اس تک پہنچو، اپنی حاجت بیان کرو، اس سے بیان کرو، جب ہم سے ہی بیان کرتے ہو، ہم نے اس کو معین کیا تمہارے لیے۔ پھر گئے دوسرے دن پھر اسماعیل بے نماز سے ملاقات ہوئی، اب پریشان واپس آ گئے، حرم امام میں مل گیا، کچھ کھا تو لیا، لیکن حرم میں استعمال کرتا ہے، مگر پھر واپس آ گئے، کہا مولا نہیں کہوں گا کسی، میں آپ سے کہوں گا آپ انتظام کیجیے، اور پھر صبح سے تیسری مرتبہ پھر وہی کام ہوتا۔ آپ سمجھ گئے اشارہ یہی ہے کہ جو بھی پہلا شخص ملے چاہے وہ جو ہو اسی سے میں اپنی حاجت بیان کروں، اسی کے پاس جاؤں۔ تیسرے دن پھر صدر دروازے سے داخل ہوئے، دیکھا پھر اسماعیل بے نماز موجود ہے، اب اسماعیل بے نماز کے پاس آئے، اس سے پہلے کہ یہ کچھ کہتے اسماعیل بے نماز نے مسکرا کے کہا کہ 3 دن سے کہاں تھے، میں تو 3 دن سے تمہاری امانت لے کر روز آ رہا ہوں، مگر تم مجھ تک آتے ہی نہیں کہ مسئلہ حل۔ ابھی زمان سے انہوں نے کچھ کہا بھی نہیں، اور پھر کچھ رکھا بھی نہیں، تاکہ تم یہاں بیان کرنے کے لیے آئے ہو، امام کے مہمان ہو، کیا تھا یہ قبول کرو امام کی طرف سے، یہ امام کی طرف سے، ان کا کوئی احسان نہیں کرتا۔ آئے آگے گرا، نہ ایک درہم کم تھا نہ ایک زیادہ تھا، جتنا گھر سے لے کے چلے تھے بالکل وہی رکھا۔ اب مطمئن ہو گئے، 1 مہینہ یہاں پہ گزارنا ہے، ایک یہ ذہن میں بات رہی کہ یہ مولا نے مدد بھی کی، بڑے سے شخص کے لیے اسماعیل بے نماز پھر ایک مرتبہ حرم میں آئے، جب ملاقات ہوئی تو اسماعیل نے کہا کہ جب تم جانے کا ارادہ کرو، رخصت ہونے لگو، تو اس سے 1 دن پہلے مجھے بتا دینا، میں تم سے ملاقات کروں گا۔ انہوں نے وعدہ کر دیا، حضرت امام نے وعدہ کیا، ایسا 1 دن پہلے جانے سے بتا دیا کہ بھائی کل میں چلا جاؤں گا، مگر ٹھیک ہے کل میں آؤں گا، تم جانے والے ہو۔ وہ آئے رخصت کرنے کے لیے، کہا کہ حکم ہے مولانا، اب 1 مہینہ جب گھر سے دور رہے تو ان کی بے چینی کا عالم یہ تھا کہ چاہتے تھے اڑ کے پکڑنا، ہوتا ہے نا انسان ناپا پڑتا، مقصد پورا ہو گیا، امام کے یہاں رہ لیا، اتنے دن زیارت کر لی، سارے مسائل ختم ہو گئے،
जब वो बात कर रहे हैं, इस्माइल बात कर रहे हैं उससे, और ये उनकी तरफ मुतवज्जह नहीं है, इनकी सारी तवज्जो है कि जल्दी कोई सवारी मिले, कोई काफिला मिल जाए। जाना आसान तो नहीं, कुछ और जाना आसान तो नहीं, एकदम से आदमी चला गया, काफिला होगा, काफिले के साथ जाना पड़ेगा, अकेला बता नहीं सकता। तलाश कर रहे हैं कि कोई ऐसा मामला हो जाए, पता चल जाए। इस्माइल ने नमाज में कहा बहुत जल्दी अगर जाने की, कहा जहाँ बहुत दिन हो गए जाने का, क्या हाल होगा, बस मेरे दिल में तड़प थी, ज़्यारत की जाता है, कहाँ पर आ गया था, और जल्दी घर पहुँचना चाहता हूँ। मैं अच्छा मेरा हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ा, कहा जरा अपनी आंखों को बंद करो। इन्होंने आंखें बंद की, कहा अब आंखें खोल। कहते हैं जब मैंने आंखें खोली तो अपने आप को उस बाजार से एक बाग में पाया। अरे बाजार कहाँ चला गया, मैं एक बाग में, कब मुझे महसूस हुआ कि ये बाग में मैं पहले भी आ चुका हूँ, तो मैंने देखा है बाग में। कहा अब जब गौर किया, चारों तरफ निगाह दौड़ाई, तो देखा कि ये तो मेरे ही घर का बाग है जहां मैं खड़ा हुआ हूँ। मेरे घर का बाग। बस एक मतलब आंखों में आंसू और कहा ए इस्माइल, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत गलत तसव्वुरात थे, कर रखे थे, मुझे इल्म नहीं था, मगर ये बताओ कि तुम वहां से मुझे यहां ले आए। कहा हुक्म इमाम से, ये जमाने के इमाम का हुक्म था कि हमारा जाहिर बहुत बेचैन है, लिहाजा उसको जल्दी घर पहुंचा दो। इमाम का हुक्म था तुम्हें रुखसत करने आओ, इमाम का हुक्म था तुमको यहाँ पहुंचा दो। बस अब रहा नहीं गया और कहा कि तुम ये सलाहियत रखते हो, तुम्हारे अंदर ये ताकत मौजूद है, तुम तो बेनमाज हो। इस्माइल बेनमाज तुम्हें कहते हैं। तो उन्होंने मुस्कुरा के कहा कि हाँ, कहने वाले ठीक ही कहते हैं, इसलिए कि उन्होंने मुझे कभी नमाज पढ़ते हुए नहीं देखा। कहा क्यों नहीं देखा? कहा इसलिए नहीं देखा कि मैं हर नमाज वक्त के इमाम के पीछे पढ़ता हूं। तो किताब उसी इताअत के दायरे में बनकर अपने आप को ले आए, जो मैंने अर्ज किया, किताब के दायरे में ले आए, फिर हम बेतसव्वुर तुम्हें कायनात में भी हम दे देंगे, इसलिए कायनात को तुम्हारे लिए मुसख्खर किया है। सख्खर लकुम अश-शम्स वल क़मर सख्खर लकुम अल-लैल वन नहार। जमीन आसमान, दिन रात, चांद सूरज, ये सब तुम्हारे लिए मुसख्खर किया, तुम्हारे लिए ये सब। मगर तुम हमारे बनो तो सही, आओ तो सही सराह। अब इंसान की शख्सियत के 5 डायमेंशन हैं, 5 चीजें इंसान के अंदर जो पाई जाती। एक 3 का ताल्लुक उसके बातिन से, इसकी इंटरनल पर्सनैलिटी से। 2 का ताल्लुक इसकी एक्सटर्नल पर्सनैलिटी से। जो बातिन से 3 का ताल्लुक है, उसमें एक है अक्ल, दूसरे हैं जज्बात, तीसरी है नीयत। बहुत तवज्जो रखिए, मासूमीन की तालीमात से चंद बातें, जो बातें मैंने अर्ज की ताकि ये पता चले कि रास्ता क्या है, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता ही बात करता हूं। 3 चीजें जिनका ताल्लुक है इंसान की बातनी शख्सियत से। अक्ल, किसी की अक्ल किसी दूसरे को नजर नहीं आता, आप मेरी अक्ल नहीं दे सकते, मैं आपकी अक्ल नहीं दे सकता। नीयत, किसकी नीयत क्या है ये दूसरा नहीं जानता। हर इंसान अपनी नीयत से खूब वाकिफ और बाखबर है कि वो कौन सा काम किस नीयत से कर रहा है। जज्बात और एहसासात, एहसासात और जज्बात ये भी इंसान के अंदर होते हैं, अंदर मौजूद। जितने काम करता है इन तीनों चीजों से मुतासिर होकर करता है। अक्ल रहनुमाई करे, अक्ल बताए, उसके मुताबिक करता है। एहसासात इंसान के जज्बात, किसी से मोहब्बत है जज्बात की बना पर, किसी से नफरत है इन्हीं जज्बात की बना पर, किसी को देख के खुश होता है जज्बात की बना पर, नाराज हो जाता है, नाराज होता है, गुस्से में आ जाता है जज्बात की बना पर, ज्यादा ही जज्बात की मुहर्रिक के अमल बनते हैं, इंसान को तहरीक दिलाते हैं, कदम आगे बढ़ाता है, मगर ये अंदर। तीसरी चीज नीयत है, कौन सा काम किस नीयत से इंसान कर रहा है, करने वाला ही
جانتا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے. لہذا ہمیں یہ حق نہیں کہ ہم دوسرے کی نیت پر بہت جلدی ہوتا ہے کہ نیت ہی اصلی ہوتی ہے. آپ کو کیا معلوم؟ آپ نے دیکھا ہے یہ 3 چیزیں ہیں اندر کی، 2 چیزیں ہیں باہر کی. ایک گفتار، ایک کردار. بہت توجہ. گفتار اور کردار، یہ گفتار اور کردار ان اندر کی قوتوں کا آئینہ ہے. جو کچھ اندر ہو وہ نظر آتا ہے گفتار سے اور کردار سے. اندر والی چیز کو نہیں دیکھ سکتے آپ، نیت دیکھی نہیں جا سکتی، گفتار و کردار سے پتہ چل جائے گا. احساسات دیکھے نہیں جا سکتے، گفتار و کردار سے اندازہ ہو جائے گا. اور بس جو اپنی گفتار و رفتار کو اطاعت کے دائرے میں لے آئے، پھر اس کا وہ سفر کمال شروع ہوتا ہے جس کے متعلق اتنی دیر میں نے عرض کیا. گفتار رفتار، گفتار کردار. رفتار کردار ہی کا حصہ ہے. انسان عمل کیا کر رہا ہے، بول رہا ہے. اب زبان پر اگر قابو کرتا ہوں، اللہ اکبر، فتنے جتنے پیدا ہوتے ہیں ان میں بڑا کردار اس زبان پر، بڑا کردار زبان کا. زبان پر قابو نہیں ہے انسان. جبکہ زبان اب اسی سے بات آگے بڑھی. اور پھر 2 چیزیں عرض کروں. ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد والے. زیادہ بات پھیل نہیں سکے گی اس لیے کیونکہ جمعہ بھی ہے، اس کا لحاظ مجھے کو بس 1 گھنٹے میں بات مکمل ہو جائے. ایک مرتبہ صلوات. زبان کو کن کن چیزوں سے پاک رکھنا سب نہیں عرض کر سکتا، لیکن ایک زبان کو جھوٹ سے پاک کر دو. زبان کو دیکھیے جھوٹ سے پاک ہو گئی تو ساری برائیوں سے خود ہی بچ گئی. قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے؟ قولوا قولا سدیدا. سچی سچی بات کرو، ٹھیک ٹھیک کہو. کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھی بن جاؤ. سچوں کا ساتھی جھوٹا نہیں بن سکتا. سچوں کا ساتھی جھوٹا نہیں بن سکتا. اگر 2 ایسے لوگوں کو ایک دوسرے کا ساتھی بنا بھی دیا جائے کہ جن کے مزاج نہ ملتے ہوں، طبیعتیں نہ ملتی ہوں، رنگ نہ ملتا ہو، کردار نہ ملتا ہو، تو یہ ساتھ زیادہ دور رہتا نہیں. آپ نے زبردستی جوڑ بھی دیا ان کو، چند قدم چلیں گے، ایک کو جانا ہے مسجد، دوسرے کو جانا ہے میخانہ، ہو گئے راستے. جو کرنا ہے وہاں چلتا ہے، ساتھ وہاں چلتا ہے جب رنگ ایک جیسا ہو، مزاج ایک جیسا ہو، طبیعتیں ایک جیسی ہو. اسی لیے تو پیغمبر نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عبرتی اہل بیتی. میں نے قرآن کا ساتھی اہل بیت کو بنایا، اہل بیت کا ساتھی قرآن کو بنایا. یہ دونوں ایسے ہم مزاج اور ہم رنگ ہیں کہ یہاں سے سفر شروع کریں گے تو حوض کوثر تک. صلوات محمد والا. تو کہا کہ زبان کو جھوٹ سے پاک کرو. یا رسول اللہ، ایک مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ کہاں ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے. ایک وقت میں دولت ہے، فراوانی ہے دولت کی، اچھے کام کر رہا ہے، خوب دولت ہو رہا ہے، خدا میں لٹا رہا ہے. پھر تنگی آ گئی، شادی ہو گئی، بچے زیادہ ہو گئے، تو اب ایک خوف جو شیطان پیدا کر دیتا ہے انسان کے اندر کہ اگر تم نے دیا تو بھوکا مر جائے گا. تو ہے ممکن ہے کہ پہلے سخی ہو، بعد میں بخیل ہو جائے. ہے ممکن ہے مزاجن بخیل ہو سکتا ہے. کیا ہو سکتا ہے؟ کیا ایک مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ ہاں بزدل بھی ہو سکتا ہے. بزدل بھی ہو سکتا ہے. ایک انسان بہادر ہے، میدان میں بڑھ کے حملے کر رہا ہے، اکیلا ہے، اس نے اپنے جان کو راہ حق میں لگا رکھا ہے،
پھر کوئی ایسا مسئلہ آپ ذمہ داریاں آتی ہیں اس کے اوپر، اور کبھی بچوں کی محبت قدم روک رہی ہے، بھائی تم اکیلے تو تمہارے پیچھے کوئی نہیں تھا، اب تمہارے ساتھ بہت سارے رشتے جڑ گئے، بہن ممکن ہے پہلے باہر رہا ہو، اب مشکل ہو جائے کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی دو الگ الگ روایات ہیں جن کا مفہوم جلدی سے ملا کے نام کیا ہو سکتا ہے کہ مشکل ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے کہ بخیل ہو، ممکن ہے غیر رسول اللہ کا کوئی جھوٹا ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا، ایک مومن بزدل ہو سکتا ہے، کنجوس ہو سکتا ہے، مگر جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ جھوٹ معاشرے کی وہ خرابی جن کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ فیشن بن چکی ہے، اسٹائل۔ جھوٹے کو جھوٹا نہیں کہا جاتا، کہنے لگے ان کے اندر بہت ٹیلنٹس موجود ہیں، بڑے ٹیلنٹڈ ہیں، ٹیلنٹڈ ہونے کے لیے جھوٹ اتنی صفائی سے بولتے ہیں کہ کوئی پکڑ نہیں سکتا، یہ خوبی بن گیا۔ کہنے لگے صاحب بہترین، یہ بزنس مین بہت اچھے بنے گے، بڑے ٹیلنٹڈ ہیں، ان کو اپنی دکان پہ رکھیے، سیلس مین بہت اچھے بن سکتے ہیں، ٹیلنٹڈ بہت اچھے، بہت ٹیلنٹڈ۔ جب خوبی بن جائے، جب برائی خوبی بن جائے، نبی کہہ رہے ہیں مطلب ہماری نظر میں کون سی برائی زیادہ ہے؟ بزدل ہونا زیادہ ہے، اگر بظاہر اپنے آپ سے کہ بزدل ہونا یہ بڑی خراب ہے، کنجوس ہونا یہ بڑی خراب ہے، جھوٹ بولنا یہ بھی کوئی خراب ہے۔ نبی الٹا بتایا، تو کیوں ایسا ہو گیا؟ پیغمبر اکرم نے وہ معیار بتایا تھا، وہ معیار الٹ کیوں گیا؟ جو بات میں ہر سال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ یہ ایسا تب ہوتا ہے جب معاشرہ کسی برائی کو اپروول دے دے کہ ہاں ٹھیک ہے، جب معاشرہ خاموش ہو جائے کسی برائی پر تو وہ برائی عادت بن جاتی ہے، وہ برائی عادت بن جاتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ عبادت کو عادت نہ بناؤ، کاش میں اس بات کو پہنچا سکوں، عبادت کو عادت نہ بناؤ، عبادت عادت نہیں۔ دیکھیے کسی بھی خوبی کے لیے آپ کے کہنے لگے کہ ان کو سچ بولنے کی عادت ہے، غلط ہوگا یہ کہنا کہ سچ بولنے کی عادت ہے۔ ہاں اگر برائی کی بات ہوگی تو آپ کہیں گے اس کو جھوٹ بولنے کی عادت پڑ گئی۔ عادت اگر کوئی شے عادت بن جائے تو اس سے انسان کو کمال حاصل نہیں کر سکتا جو کرنا چاہیے۔ عبادت عادت نہیں ہے، عبادت عادت نہیں ہے، اگر عادت بن گئی تو عادتاً انسان کر رہا ہے، اس کو خبر بھی نہیں کہ میں کر کیا رہا ہوں، تو جب خبر نہیں کہ کر کیا رہا ہوں تو کمال کہاں سے حاصل ہوگا؟ عبادت کو عادت، جھوٹ بولنے کی عادت پڑ گئی، کہنے لگے اس کو نشے کی عادت پڑ گئی، اس کو چوری کی عادت پڑ گئی، تو عادت جو پڑتی ہے وہ عام طور پہ منفی راستہ جھوٹ کی عادت، تو کہا کہ جھوٹ سے اپنی زبان کو بچا لیا۔ جھوٹ اور خیانت یہ دو چیزیں، اب جھوٹ ہے کیا تھوڑی سی تشریح کرتے ہوئے بس آپ سے اجازت لے لوں گا آج کی حد تک، جو باتیں رہ گئی کل۔ جھوٹ کس چیز کو جھوٹ کہتے ہیں؟ کسی چیز کو کوئی خبر بیان کرنا جس کی کوئی حقیقت نہ ہو، آسان الفاظ میں خلاف واقعہ بیان کرنا، خبر بیان کرنا جس کی کوئی حقیقت نہ ہو، یہ ہے جھوٹ۔ اور تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، مثالیں ہیں کوئی باپ اپنے بیٹے سے کہہ رہا ہے تجھ کو 1000 مرتبہ سمجھایا مگر تو صحیح راستے پر نہیں آتا، کیا 1000 مرتبہ سمجھایا تھا؟ تو کیا یہ جھوٹ ہو گیا؟ کہ یہ جھوٹ نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں 1000 مرتبہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تم کو اتنی مرتبہ تاکید کر دی مگر تم اب بھی اس کے اوپر عمل نہیں کرتے، تو یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ جھوٹ نہیں۔ یا ایک مرتبہ سے بات کرنے کسی بات کو اس نیت سے بیان کرنا، اس نیت سے بیان کرنا کہ اس سے معاشرہ نیکی کی راہ پر آگے قدم بڑھائے گا، اور اس کے لیے کوئی داستان بنا لینا
گدھا شکار کیا اس نے اور ایک کوئی چھوٹا شکار کیا. شکار کرنے کے بعد وہ پوچھنے لگا دونوں سے جو اس کے دوست تھے کہ بتاؤ اس شکار کا کیا کیا جائے, کیسے اس کی تقسیم ہو میرے دوست کو. تو گیدڑ نے کہا کہ جو بڑا ہے وہ آپ کھا لیں, جو چھوٹا ہے وہ ہمیں دے دیں. شیر کو غصہ آ گیا اس بات میں. اچھا, اس نے حملہ کیا, گیدڑ کو بھی مارا. اب لومڑی سے پوچھا کہ بتاؤ تقسیم کا طریقہ کیا ہوگا. تو اس نے کہا کہ حضور اس تقسیم کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ چھوٹا جانور ہلکا ہے, جس کو آپ ناشتے میں کھا لیں, اور یہ بڑا جو ہے اس کو شام کے لیے اٹھا رکھیں, یہ صبح میں کھائیں گے شام کو کھائیں. تو شیر خوش ہو گیا. اس نے کہا کہ تجھے یہ تقسیم کا طریقہ کس نے بتایا؟ کہا گیدڑ کے انجام میں. تو یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد میں شہید متحری کہتے ہیں کہ یہ واقعات بیان کرنا اس طرح کا یہ جھوٹ نہیں ہے. اگرچہ ایسا حقیقت میں نہ کوئی مکالمہ ہوا نہ کوئی دوستی تھی, لیکن اس سے ایک پیغام پہنچانا تھا بچوں تک. اس کے اندر کوئی حق وہ بات کسی سے اب عجیب مرحلہ ہے. اور یہاں پہ معصوم کا یہ حوالہ دے دوں اور بس گفتگو رک جائے. آج تک گفتگو رک جائے. وزیروں بہت غور کرنے کی ضرورت ہے. زبان بار بار ہماری جھوٹ بولتی ہے, اور جھوٹ بولنے والے کی ایک پریشانی بتاؤں نا آپ کو کیا ہے. ایک پریشانی یہ ہے کہ اس کو اپنے حافظے پہ بڑا زور دینا پڑتا ہے. جھوٹ بولنے کے لیے حافظہ بڑا مضبوط ہونا چاہیے. سچ بولنے کے لیے کسی مضبوط حافظے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ سچ بات اگر 100 مرتبہ بھی بولیں گے تو ایک ہی بات ہوگی. جھوٹ بولنے والا یہ بھول جاتا ہے پچھلی مرتبہ کیا بات کہی تھی, لہذا آپ جب کہتا ہے وہ کوئی اور بات کہتا ہے, وہیں جھوٹ پکڑا جاتا ہے, وہیں پکڑا جاتا ہے. جھوٹ بھی بزدلی ہے ایک طرح کا, جھوٹ بھی بزدلی تفصیل کا موقع نہیں, صرف بات کس حد تک اللہ اکبر. اب سمجھیں امام جعفر صادق علیہ السلام مگر اس کو عرض کرنے سے پہلے جہاں اتنی تاکید کی گئی کہ کہا گیا کہ مومن جھوٹ نہیں بول سکتا, اب وہیں پر دیکھیے کہ معاشرے کے اتحاد و اتفاق کو قائم رکھنا اسلام کی کتنی بڑی ترجیح ہے کہ جس کے لیے کہا گیا کہ جھوٹ نہیں بول سکتا. اب اجازت دی جا رہی ہے کہ جھوٹ بول سکتا ہے اس وقت جب سچ بولنا بہت بڑے فتنہ و فساد کا سبب بنے, یا اس وقت کہ جب سچ بولنا کسی مومن کی جان مال اور عزت کے خطرے کا سبب بنے تو وہاں جھوٹ بولنا جائز نہیں, واجب ہے. واجب ہے وہاں جھوٹ بولنا. یا جھوٹ بولنے سے دو روٹھے ہوئے لوگوں کی ناراضگی دور ہو جاتی ہے. ان سے ملے کہنے کے ساتھ آپ اسے ناراض چل رہے ہیں, وہ تو آپ کی بڑی تعریف کر رہے ہیں. ان سے ملے کہنے کے ساتھ وہ تو آپ کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے کہ بہت ہی نیک انسان ہے. لیجیے آپ نے ایک جھوٹ بولا, غلط فہمیاں دور ہو گئی. ایسا سچ جو لوگوں میں اختلاف ڈال دے اس سے بہتر ہے وہ جھوٹ جو لوگوں کو آپس میں لگا دے. یہاں پہ اجازت, مگر اب جس بات کی طرف آ کر اجازت دے رہا ہوں, یاد رکھیے جو آج دنیا جو فراہم کی ہے گفتگو کے لیے کہ اندر کی شخصیت کی 3 چیزیں اور باہر کی 2 چیزیں, بس یہ ذہن میں محفوظ ہے. اب مسئلہ کیا, کہاں پر انسان بہت بڑے خطرے میں مبتلا ہو جاتا ہے, بہت بڑا. امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے بیٹے امام اپنے فرزند جناب اسماعیل کے ساتھ نہیں جا رہے. جناب اسماعیل کون ہیں؟ جناب اسماعیل امام صادق کے وہ فرزند ہیں کہ جو اپنے فضل و کرم, اپنے اچھے اخلاق اور عبادتوں کی وجہ سے معاشرے میں اتنے مقبول ہو گئے اور شہرت حاصل کر دی کے بعد لوگوں کو یہ گمان ہونے لگا کہ امام کے بعد میں امامت انہی کو ملے گی.
یہی معاملہ، ٹھیک ہے؟ یہ لوگوں کو غلط فہمی پیدا ہو بعض لوگوں کو عبادتوں کی وجہ سے، جس کا دشمنوں نے فائدہ اٹھایا۔ اسماعیل کا انتقال ہو گیا امام کی زندگی میں، انتقال ہوا شہر سے باہر، حکم شریعت یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ جہاں انتقال ہو وہیں پر دفن کر دیا جائے، مگر لوگوں کو حقیقت پتا چلے اس لیے امام جنازے کو مدینے میں لائے، اعلان کرایا، سب کو بتایا میرے بیٹے اسماعیل کا انتقال ہو گیا، نماز جنازہ پڑھائی، یہ اعلان کیا میرے بیٹے اسماعیل کا انتقال ہو گیا، یہ اس کی میت ہے، کفن چہرے سے ہٹا کے چہرہ دکھایا، قبر میں اتارا، پھر بتایا کہ میرا بیٹا اسماعیل ہے، اس کا انتقال ہو چکا۔ کیوں؟ امام کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں غلط فہمیاں پیدا کی جائیں گی، اس سازش کی جائے گی حکومت کی طرف سے۔ اتنی تاکید کے باوجود، اتنے اعلان کے باوجود دشمنوں نے فائدہ اٹھایا کمزور لوگوں کا، اور ایک پورا فرقہ وجود میں آ گیا، فرقہ اسماعیلی، شیعہ اسماعیلی، جو آج چھ اماموں کے ماننے والے، چھ امام کے پاس سے۔ اور کون ہے؟ ایک بہت بات عرض کر دوں، جب میرا طریقہ ہے کہ کوئی کردار آیا تو اس کی بات کروں۔ جناب اسماعیل کون ہے؟ جناب اسماعیل امام کے ظہور کے بعد جو مومنین اس دنیا میں پلٹ کے آئیں گے، اس میں ایک جناب اسماعیل ابن امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں، جو امام زمانہ کے پرچم دار ہوں گے۔ صلوات محمد امام وقت کے پرچم داروں میں آپ کو شمار، بیٹا ساتھ میں ہے، امام جا رہے ہیں، گزر ہو رہا ہے، ایک اور مومن نے دیکھا کہ امام جا رہے ہیں، وہ بھی جلدی سے قریب آ گیا، سلام کر کے امام کے ساتھ ساتھ چلنے لگا، امام نے جواب سلام دیا، ساتھ ساتھ قدم بڑھا رہے ہیں، امام کا گھر آ گیا۔ جب امام کا گھر آیا تو امام نے اس کو آگے جانا تھا، خدا حافظ کر کے اپنے گھر میں امام داخل ہوتے بیٹے کے ساتھ۔ بیٹے نے اندر جا کے کہا کہ بابا آپ نے اس سے گھر آنے کے لیے نہیں کہا، آپ نے اس سے گھر آنے کے لیے نہیں کہا۔ کہا بیٹا یہ کوئی موقع و محل نہیں تھا کہ میں اس وقت اسے ڈرانے کے لیے کہتا۔ کہا کہ بابا یوں ہی کہہ دیتے، وہ دل اس کا خوش ہو جاتا، تکلف ہی کہہ دیتے، چاہیے گھر آ جائیے، تشریف لے آئیے۔ امام نے کیا پیغام دیا؟ امام نے کہا اے میرے لال، میں نہیں چاہتا کہ برادر مومن کے لیے کوئی ایسی بات کہوں جو میرے دل میں نہ ہو، کوئی ایسی بات برادر مومن کے لیے کہوں جو دل میں نہ ہو۔ یعنی امام بتا رہے ہیں کہ ایسی بات کا زبان پر لانا، بس یہی وہ حدیں ہیں کہ اگر کس حد فاصل کو انسان بھول جائے، یہیں سے مناسبت شروع ہوتی ہے، وہ بات زبان تک آنا کوئی دل میں نہ ہو۔ لہذا یہ تین خصوصیات اندر کے لیے، یہ دو باہر کے لیے جس سے ظاہر ہوں گی، اور یہی وہ راہ ہے جس کے لیے بتایا گیا کہ ان چیزوں کے اوپر اگر آپ آگے بڑھے تو اب کائنات تمہارے لیے بنائی گئی، تم کمال حاصل کرو، پھر دیکھو کہ کیسے کائنات تمہارے سامنے پیچھے چلی جاتی ہے۔ اور اس کمال کی راہ میں آزمائشیں ہیں، قدم قدم پر آزمائش ہے، امتحان، ان امتحانوں سے گزرنا ہوگا، آسان امتحان نہیں ہے، یہ امتحان آسان نہیں ہے، مگر ایک مرتبہ آزمائشوں سے گزر گئے، کیونکہ دنیا ہے ہی دارالامتحان، کانٹے بوئے تو کانٹے پیدا ہوتے، پھول بوئے تو پھول پیدا ہوتے، اس دنیا سے گزرنا ہے۔ شخصیت کی کمزوری بار بار تقاضا کرتی ہے کہ ناقص ہو کسی کامل کا دامن تھام لو تاکہ آسانی سے کسی کامل کے نقش قدم پہ اپنا قدم جما دو تاکہ ہمارے آسان ہو جائے۔ اور نگاہ انسان جب کامل کی جستجو میں ادھر جاتی ہے تو ایک گھرانہ نظر آتا ہے جہاں کا بزرگ ندیوں کا سردار، جوان ولیوں کا سردار، خاتون
عورتوں کی سردار، بچے جوانان جنت کے سردار، خادم ملائکہ کا سردار۔ یہ ہے سرداروں کا گھرانہ کہ اس گھرانے سے اگر غلاموں کا تعلق پیدا ہو جائے اور غلاموں کی وابستگی ہو جائے تو ان کے لیے راہ کمال آسان ہو جائے، کمال کو آسان ہو جائے۔ جب ان سے وابستگی ہو جائے پھر یہ سمجھنا چاہیے، میں نے جو عرض کیا تھا کس کی کتنی قربانی ہے اسلام۔ یاد رکھیے ہر شخصیت معصوم ہے، ہر شخصیت جس نے اپنی زندگی میں جو کردار ادا کیا اگر اس کو آپ تاریخ سے ہٹا دیں مکمل نہیں ہوتی تاریخ، ختم ہو جائے اسی طرح۔ ایک معصوم کو بھی ہٹا دیں پورا تسلسل ہے، ہر ایک کی محنت ہے اور ہر ایک کی محنت پر پچھلے والوں کی محنتیں منحصر۔ یہ سوال بہت مرتبہ ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ جب دروازے پہ آ کے دستک دی گئی تو علی کیوں نہیں آئے؟ کیوں حضرت زہرا دروازے پہ آئے؟ یاد رکھیے اگر آج علی کی پسلیاں شکستہ ہو جاتی تو اسلام کو وہ فیض حاصل نہ ہوتا جو نبی کی بیٹی کی پسلیاں شکستہ ہو جاتی۔ اسلام کی بقا پیغام خدا کی سربلندی کے پرچم توحید کو آیا کرنے کے قربانیاں اب قیامت تک ان قربانیوں کو دوہرایا جاتا ہے اور ان قربانیوں کا یاد رکھنے والا اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَامٌ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ شہادت امام حسین نے قلوب مومنین میں وہ حرارت پیدا کرتی ہے جب قیامت تک یہ حرارت سب ہونے والی ہے۔ کسی حرارت کا اثر ہے کہ ادھر نام حسین زبان پہ آیا ادھر آنکھ سے آنسو بہنا شروع ہو۔ امام رضا تاکید فرما رہے ہیں اگر کبھی ابن شبیر اگر کبھی کسی بات پر رونے کا دل چاہے تو میرے جد حسین کی مصیبت پر رو، میرے جد مظلوم کی مصیبت پر رو۔ ہر امام دوسرے کو وصیت کرتا ہے، ہر امام اپنے چاہنے والوں کو تاکید کرتا ہے، وصیت کرتا ہے، وصیت کرتا ہے۔ ہمارے جد مظلوم کا ماتم کرنا، ہمارے جد کی آزاداری سے غفلت نہ برتنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ معلوم ہے کہ آج اگر روح دین کو حرارت مل سکتی ہے تو اسی ذکر سے مل سکتی ہے۔ آزاداری کو کیا کرنا ہے؟ 1400 سال کے بعد آزاداری کو وہی کردار ادا کرنا ہے جو 61 ہجری میں کربلا میں ادا کرنا۔ یہ آزاداری تسلسل ہے کربلا کا۔ کل کربلا نے اسلام کو زندہ کیا، آج عزائے حسین اسلام کو زندہ کیا۔ اگر کہہ رہے ہیں ہمارے جد مظلوم کا معنی کیا کرو، ایما کے لیے بتایا جا رہا ہے کبھی دیکھنے کی ضرورت، راوی کہتا ہے کہ ہمیں محرم کا چاند دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی بلکہ امام صادق کے گھر سے ایسے رونے کی آواز آتا ہے۔ امام رضا کے طور پر راوی کہہ رہا ہے امام رضا کے گھر سے ایسا گریہ کرنے کی آواز آتی تھی، ہم سمجھ جاتے تھے محرم کا چاند گزار ہو گیا۔ امام کہتے تھے میرے جد مظلوم پہ گریہ کرو جنہیں ایسے ذبح کر دیا گیا کہ جیسے گوسفند کو ذبح کر دیا جاتا ہے، جیسے گوسفند کو۔ شاید میں نے عرض کیا تھا امام یہ کئی اماموں نے یہ جملے کہے، ایسے ذبح کیا گیا کہ جیسے گوسفند کو، جیسے قربانی کے جانور کو۔ کیا مطلب تھا؟ کیا مطلب تھا عزیزو؟ قربانی کے دن جب جانور ذبح کیا جاتا ہے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں دیکھتے ہیں، کوئی کہتا ہے پیر باندھ دینا ٹھیک سے، کوئی کچھ کہتا ہے، سب کھڑے رہتے ہیں مگر کوئی یہ نہیں پوچھتا اسے ذبح کیوں کر رہے ہو۔ بس مطلب یہی تھا کہ فاطمہ کے لال کو پس گردن سے ذبح کیا جا رہا تھا اور کوئی نہیں تھا جو کہتا اس مظلوم کو کیوں ذبح کر رہے ہو، اس سید کا گناہ کیا ہے، اس کی خطا کیا ہے، اتنا تو بتا دو
5واں امام، 6واں امام، 11واں امام، 8واں امام، سب یہ کہہ کے دیا کرتے ہیں انہوں نے دیکھا تو نہیں ہے، ہاں اپنے علم امامت سے دیکھا ہے، وہ الگ بات ہے۔ وقت کے امام کے لیے ملتا ہے امام روز کربلا دیکھتے ہیں، امام اپنی آنکھ سے روز کربلا دیکھتے ہیں اور گریا کرتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ منصب دار امامت ہے، امام کو ایک خصوصی طاقت حاصل ہوتی ہے۔ انہوں نے دیکھا نہیں، مگر جب بھی تذکرہ آ جائے آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ اب سوچئے کتنی شیر دل تھی وہ بیوی، کتنی باہمت تھی وہ خاتون کہ جس نے اپنی آنکھوں کے آگے دیکھا کہ بھائی کا خنجر چل رہا تھا، اور پھر تصور کیجئے کہ کیسی کیسی عظیم کربلا کی کیسی عظیم بیوی تھی وہ 4 برس کی بچی کہ جس نے بابا کو یہ سالم میں دیکھا کہ نشیر کے لاشے پر رہا تھا، جس تیروں سے چھلکی تھا اور بچی باپ کے لاشے سے لپٹی ہوئی تھی۔ یہ 11 محرم تھی، بچی باپ کے لاشے سے لپٹی تھی، سیدانیاں اپنے اپنے وارثوں کے لاشوں سے لپٹی ہوئی تھی۔ راوی کہتا ہے کہ مگر 2 میتیں ایسی تھیں کہ جن پہ کوئی رونے والا نہ تھا۔ یہ کون؟ یہ زینب کے دل کے ٹکڑے اور محمد تھے، اس لیے کہ زینب تو حسین کا ماتم کر رہی تھی۔ ایک مرتبہ حکم حاکم آیا، اب سوار کیا جائے، اب قافلہ آگے بڑھے گا۔ بے کجاوہ اونٹ لائے گئے، سروں سے چادریں لے لی گئی تھی، بازوؤں میں رسیاں بننے لگی۔ اس وقت ایک 4 برس کی بچی اپنے بابا کے جنازے سے لپٹی کہتی تھی مجھے نہ لے جاؤ، مجھے میرے بابا کے پاس چھوڑ دو، میں کیسے روایت آپ تک پہنچاؤں۔ ہاں یہ یتیم بچی تھی جس کا باپ کا سینہ چھنا تھا، جو 3 دن سے پیاسی تھی۔ ہاں پانی رات آیا مگر کس عالم میں بیوی نے پانی پیا۔ وہ بچی آگے ذرا مجھے بتائیے کہ ایسے عالم میں جب گھروں سے جنازے اٹھتے ہیں، جنازے نکلتے ہیں، ہاں بہت سی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ گھر کی خواتین بے چین ہو کے جنازے پہ کہنے لگتی، مگر کتنے لوگ ہوتے ہیں کوئی پڑھ کے ہاتھوں تھامتا ہے، کوئی پڑھ کے ہٹاتا ہے، محبت سے ہٹایا جاتا ہے، مگر ہائے 4 برس کی یتیم جانتے شیور نے کیسے ہٹایا۔ ایک مرتبہ کا ہٹ جاؤ، اس بچی کو میں جنازے سے جدا کروں گا، سالی نیزہ لے کے چلا، بڑی زور سے نیزہ پشت میں مارا، گھبرا کے بچی نے بابا کا ایک ہاتھ مجھے آپ کے پاس رہنے نہیں دیا جاتا۔ 7 برس کے بعد سکینہ کی مصیبتوں کا آغاز ہوا، شام غریبہ سے سفر شروع ہوا، اور اب کیسا سفر ہے، ہر مرحلے کے اوپر بس آخری فکرے جب ناکوں پر بیویوں کو سوار کیا گیا، پھر شمر آگے بڑھا، آگے آیا، رباب کی گود میں بچی کو دیکھا، چھین کے بچی کو الگ کیا، کہ اس بچی کو تنہا ناکے پہ سوار کیا جائے گا۔ زینب کہتی میری آغوش میں دے دے، رباب کہتی میری گود میں دے دے، مگر ظالم نے کہا نہیں، اس کو الگ ناکے پر۔ جانتے ہیں کیا کیا؟ چھوٹی بچی ناکے پہ کیسے سنبھل دی، لہذا سینے کے بل اونٹ کی پشت میں سکینہ کو لٹایا اور رسیوں سے کر دیا۔ اونٹ کی جو ابری ہوئی ہڈی ہوتی ہے اسے کوہان کہتے ہیں۔ ارے آپ کو ناکا تیز میں ہو رہا، یہ کوہان سکینہ کا سینہ کھل لی، اونٹ کی پشت میں تیر۔ کربلا میں 2 شہید ایسے تھے کہ جنہوں نے بار بار آواز دی چچا چچا چچا، ایک تو قاسم جب جسم پہ گھوڑوں کی طاقت پڑتی تھی، قاسم آواز میں میرے چچا، اور ایک سکینہ جب بھی تماچا لگا، نیزہ لگا، آواز دی چچا میری خبر بھی۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اور الہ اس عبادت کو اپنی مانگا ہمیشہ قبول کرنا ہے۔ اہل بیت کے کامنے میں تمام ملت اسلامیہ میں یکجہتی اور اتحاد پیدا ہوئے۔ اور الہ مومنین کے آپسی اختلافات کو اتحاد و اتفاق کرنا۔ اور الہ ہمارے کرداروں کو، ہماری گفتاروں کو اصلاح کر دے کہ خوشنود ہو جائے۔ ہم اس کے بزرگ میں قوت و توانائی کو پورے
بچے بچیوں کو بارے والا جناب علی اکبر کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ بچے امتحانوں میں شرکت کر رہے ہیں ان ریاضی کامیابی عنایت فرما۔ بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کو نمایاں کامیابی عنایت فرما۔ بیمار ہونے شفایت کا مخلوق کے قصوں کو باعث سے بارے والا جو بے روزگار کے بہترین روزگار عنایت فرما۔ جو برسر روزگار کا ان کی روزی میں برکت عنایت فرما۔ بارے والا رونے والوں کی آنکھوں پر دلوں پر پورے وجود پر یہ رحمت نازل کرتا ہے۔ معبود وقت آتے کہ ہماری آنکھوں میں آنسو آئے تو ہمیں سے یہ شوقہ کے آنسو بارے والا ایمان کے ظہور میں تعطیل فرما۔ ہمیں ہمارے ایمان کے عنصر اور ایمان میں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص میں تلاوت فرما کر کل ازواج المؤمنین والمؤمنات بالخصوص سید سردار حسین آمنہ خاتون یاور حسین مسرور جہاں سید سجاد حسین سرفراز حسین زہیر رضوی طاہرہ خاتون ولایت حسین